السلام علیکم ناظرین، آج کی قسط میں بالکل وہی دیکھنے کو ملا جس کی پیش گوئی ہم پہلے ہی کر چکے تھے۔ خوش قسمتی سے فریال اور اس کا نومولود بچہ دونوں محفوظ رہتے ہیں اور یہ خبر سنتے ہی پورے خاندان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ خاص طور پر شہرام تو جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں، کیونکہ وہ تو کافی عرصے سے اس خوبصورت لمحے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ البتہ اس سے پہلے ہسپتال میں ایک نہایت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ حالات پیچیدہ ہیں اور شاید ماں اور بچے میں سے صرف ایک کو ہی بچایا جا سکے۔ اس نازک موقع پر شہرام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی سوچنے میں اور فوراً ڈاکٹر سے کہا کہ اگر انتخاب کرنا پڑے تو صرف فریال کو بچایا جائے۔ یہاں شہرام نے ایک ذمہ دار اور محبت کرنے والا شوہر ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے حالات میں بعض لوگ فوری فیصلہ کرنے کی بجائے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو گھر والوں سے مشورے تک شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر کس کی جان بچائی جائے، لیکن شہرام نے واضح کر دیا کہ اس کے لیے فریال سب سے اہم ہے۔ خیر بعد میں صورتحال بہتر ہو جاتی ہے اور فریال اپنے بیٹے کے ساتھ خیر خیریت سے گھر واپس پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تک تو سب کچھ خوشگوار محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر مجھے شدید اعتراض ہے اور وہ ہے شہرام کا رویہ۔ ڈرائیور خود شہرام کو بتاتا ہے کہ حادثہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک عورت نے جان بوجھ کر ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی، البتہ وہ اسے پہچان نہ سکا۔ مان لیتے ہیں کہ ڈرائیور نیا تھا اور اس نے زینیا کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا شہرام کے پاس زینیا کی ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی؟ اگر اسے واقعی شک تھا تو وہ ڈرائیور کو تصویر دکھا کر کم از کم تصدیق تو کر سکتا تھا نا۔ اور یہاں ایک اور بات بھی حیران کن ہے، جب فریال کو ہوش آتا ہے اور سب گھر والے ایکسیڈنٹ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آدمی تھا، تو فریال بھی یہی کہتی ہے کہ گاڑی چلانے والا کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت تھی، لیکن میں نے اسے صرف ایک جھلک دیکھا، پتہ نہیں وہ کون تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ فریال نے ایک جھلک دیکھا بھی اور زینیا کو پہچان نہ پائی، جبکہ زینیا اس کی کزن بھی ہے؟ چلیں یہاں بھی مان لیا کہ صدمے اور حادثے کی وجہ سے وہ واضح طور پر چہرہ نہ دیکھ سکی ہو، لیکن پھر بھی تمام اشارے ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں اور نشاط بیگم بھی واضح طور پہ اپنے شک کا اظہار کرتی ہیں کہ اگر وہ کوئی عورت تھی تو بس پھر وہ زینیا ہی ہو سکتی ہے۔ اوپر سے زینیا کی کال بھی آ جاتی ہے اور ہسپتال میں موجود شہرام اسے واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ شاید تمہیں لگا تھا تم فریال کو نقصان پہنچا دو گی، لیکن اللہ کی حفاظت سب سے بڑی ہے۔ یہ بات سنتے ہی زینیا واضح طور پر خاصی گھبرا جاتی ہے اور اس کے لہجے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود بھی سمجھ گئی ہو کہ شک سیدھا اسی پر جا رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں میرا اصل سوال شروع ہوتا ہے کہ اگر شہرام کو اتنا یقین ہے کہ اس کے پیچھے زینیا کا ہاتھ ہے اور زینیا کی گھبراہٹ بھی اسی طرف اشارہ دے رہی ہے، تو پھر شہرام صرف زبانی دھمکیاں دینے تک کیوں محدود ہے؟ آخر وہ کوئی قانونی راستہ کیوں اختیار نہیں کرتا؟ زینیا نے صرف ایک یہی حرکت نہیں کی، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ شہرام اور اس کی فیملی خاص طور پر فریال کے لیے مسائل پیدا کر چکی ہے، اور پھر جو کچھ اس نے شانزے اور فیروز کے ساتھ مال میں کیا تھا اسے بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسی وقت زینیا کے خلاف سخت کارروائی ہوتی تو شاید آج فریال اور اس کے بچے کی جان خطرے میں نہ پڑتی۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ وہ دونوں بچ گئے، لیکن جو حادثہ زینیا نے کیا تھا اس کے نتائج خطرناک بھی تو ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف جب زینیا کو معلوم ہوتا ہے کہ شہرام اور فریال کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ خبر اس کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوتی ہے۔ ویسے بھی زینیا کو دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتیں، لیکن اس مرتبہ تو معاملہ شہرام سے جڑا ہوا ہے۔ وہ شدید غم اور حسد میں رونے لگتی ہے اور اپنی والدہ سیرت کو بتاتی ہے کہ فریال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سن کر سیرت کے چہرے پر بھی حسد واضح نظر آتا ہے۔ وہ زینیا سے کہتی ہے کہ فریال کو تو زندگی کی ہر خوشی مل گئی، اسے شہرام جیسا اچھا شوہر بھی ملا، اس کی دولت بھی ملی اور اب وہ شہرام کے بچے کی ماں بھی بن گئی، یعنی فریال تو ہر اعتبار سے کامیاب نظر آتی ہے۔ لیکن زینیا کو یہ سب سننا گوارا نہیں ہوتا۔ وہ فوراً غصے میں چیخ کر اپنی ماں سے کہتی ہے
کہ شہرام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ صرف میرا تھا، میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ یہ جملہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ زینیہ ابھی تک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر زینیہ ابھی شہرام اور فریال کی خوشیوں پر جل بھن ہی رہی ہوتی ہے کہ اگلے دن ایک اور ایسا دھچکا لگتا ہے جس کی اس نے شاید توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ سیرت اور زینیہ کے گھر ایک قانونی نوٹس پہنچتا ہے۔ جب زینیہ اس نوٹس کو کھول کر پڑھتی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ یہ تو گھر خالی کرنے کا نوٹس ہے۔ یہ سنتے ہی سیرت کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہتی ہے کہ زینیہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ البتہ یہاں ایک بات مجھے کافی عجیب لگتی ہے، ڈرامائی اعتبار سے تو یہ سب چل جاتا ہے لیکن حقیقت میں اتنے مالدار لوگوں کے حالات ایک ہی جھٹکے میں اس حد تک خراب ہو جانا آسان نہیں ہوتا۔ عموماً اتنے امیر لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ جائیدادیں، سرمایہ کاری یا کوئی نہ کوئی بیک اپ ضرور موجود ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ان کا سہارا بن سکے۔ بہرحال سیرت اب بھی خود کو تسلی دیتی ہے اور زینیہ سے کہتی ہے کہ صرف نوٹس آ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہم خود گھر نہیں چھوڑتے کوئی ہمیں زبردستی یہاں سے نہیں نکال سکے گا۔ لیکن اگلے ہی دن اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ قانونی کارروائی مزید آگے بڑھتی ہے اور 2 افراد براہ راست گھر پہنچ جاتے ہیں تاکہ گھر کو خالی کروایا جا سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گھر کے باہر نیلامی کا نوٹس بھی آویزاں کر دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سیرت کی پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بھر انہوں نے نہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے اور نہ ہی پڑوسیوں کے ساتھ۔ اب جب مشکل وقت آیا ہے تو ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن سچ پوچھیں تو ڈرامہ دیکھنے والے اکثر ناظرین شاید ان دونوں ماں بیٹی کے لیے ہمدردی محسوس نہیں کر رہے، کیونکہ زینیہ اور سیرت نے اب تک جتنی سازشیں اور جتنے غلط فیصلے کیے ہیں، بہت سے لوگ تو اب یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا ملنی چاہیے اور دونوں ماں بیٹی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ادھر ایک اور کہانی بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور وہ ہے فیروز کی والدہ کی۔ فیروز کی والدہ اب اپنے بیٹے کو واپس حاصل کرنے اور شانزے کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے ایسے راستے پر چل پڑی ہیں جو شاید خود ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والا ہے۔ وہ عاملوں، تعویذوں اور ایسے ہی دوسرے چکروں میں پڑ چکی ہیں۔ ناظرین، میں نے تو اپنی زندگی میں جتنے بھی لوگوں کو ایسے معاملات میں الجھتے دیکھا ہے، ان میں سے اکثر کو آخرکار نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ میں نے تو آج تک کسی عامل کے تعویذ کے ذریعے کسی کا مسئلہ واقعی حل ہوتے نہیں دیکھا۔ مشکلات آسان کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فیروز کی والدہ کو ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار خاتون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ شاید ڈرامہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ صرف کم تعلیم یافتہ لوگ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ بھی جذبات میں آ کر ایسے راستوں پر چل پڑتے ہیں جہاں ان کی اپنی سوچ اور عقل پسے پشت رہ جاتی ہے۔ اب جس عاملہ کے پاس فیروز کی والدہ گئی ہیں وہ انہیں یقین دلاتی ہے کہ ان کا بیٹا جلد واپس آ جائے گا اور شانزے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹ جائے گی۔ یہ بات سن کر فیروز کی والدہ کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عاملہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں کا جال پھیلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہتی ہے کہ ابھی حساب لگانے پر اسے معلوم ہوا کہ شانزے بہت چالاک لڑکی ہے اور اس نے فیروز کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے خاص تعویذ کروائے ہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے پہلے تو شانزے کے تعویذوں کا توڑ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی وہ ایسا تعویذ دے سکے گی جس کی بدولت فیروز ہمیشہ کے لیے شانزے کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس واپس آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی وہ ایک اور بات بھی شامل کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب معاملہ چونکہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے، اس لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور اخراجات بھی پہلے سے بڑھ کر ہوں گے۔ یہ سن کر فیروز کی والدہ فوراً کہتی ہیں کہ پیسوں کی کوئی فکر نہ کریں، جتنی رقم درکار ہوگی وہ دینے کو تیار ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ عاملہ نے اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی چڑھ لی ہے۔
بہرحال ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ نہ تعویذ فیروز کو واپس لا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے ہتھ کنڈے کسی رشتے کو جوڑ سکتے ہیں۔ اگر واقعی فیروز واپس لانے کا کوئی راستہ تھا تو وہ صرف یہ کہ فیروز کی ماں اپنی بہو کو محبت اور احترام سے قبول کر لیتی۔